بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، مظہر برلا سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ولاگ ہوگا جنگی صورتحال پہ اور اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی، تازہ حملوں کے بعد انڈیا کیا باتیں کر رہا ہے اس پہ بات کریں گے، اور پھر جب ٹیبل پہ آ جائے کوئی چیز تو ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں بڑے اہم۔ گزشتہ رات یعنی 9 اور 10 مئی کی رات انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نور خان ایئر بیس جو پنڈی میں ہے اور شور کوٹ ایئر بیس جو سرفراز رفیقی ایئر بیس ہے، اس پہ انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، جو پاکستان کی فورسز نے ناکام بنا دیے۔ اس کے بعد پھر مجبوری ہو گئی کہ پاکستان جواب دے۔ پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس لیے کہ بہت دنوں سے ہم تحمل کا درس دے رہے تھے، صبر کا درس دے رہے تھے، لیکن انڈیا چونکہ غرور میں تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ پھر آج صبح یعنی 10 مئی کی صبح پاکستان کے شاہین اڑے اور شاہینوں نے قبرستان بنا دیا کنٹرول لائن کے آس پاس، اور مشرقی پنجاب میں بھی کچھ علاقوں کو، ان کے ایئر بیسز کو بالکل شمشان گھاٹ بنا کے رکھ دیا، اور ان کی جو ایئر فیلڈز ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے جو الفتح میزائل ہیں انہوں نے کئی فوجی ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب انڈیا کے پاس اس کا ظاہر ہے کوئی جواب ہی نہیں تھا، چونکہ پاکستان ایئر فورس کے ماہرین انڈیا کا ڈیفنس سسٹم ناکام بنا چکے تھے، اور ہمارے جو سائبر کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی انڈین ٹیکنالوجی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ انڈیا کا S-400 سسٹم بالکل زمین بوس ہو گیا، جواب دے گیا، خاکستر ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ اور آج آپ کو ایئر بیسز تباہ ہوتی ہوئی نظر آئیں، سری نگر کی، جموں کی، اڑی کی، ادھم پور کی، اور برنالہ کی، اور پٹھان کوٹ کی، اور اسی طرح بے شمار، یعنی لاتعداد ایئر بیسز ان کی تباہ ہوئی ہیں، اور لاتعداد فوجی ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں، اور انڈین میڈیا اب چیخ چیخ کے ماننے پر تیار ہو گیا ہے کہ جناب والا ہم ہار گئے۔ اب جو مسائل ہیں انڈیا کے لیے وہ 8 سے 9 یا 10 بڑے مسائل ہیں۔ 10 بڑے مسائل یہ ہیں، نمبر 1، ان کی فوج حفاظت نہیں کر پا رہی، لڑ نہیں پا رہی۔ وہ کہاں سے فوج لائیں؟ ظاہر انڈیا سے آئے گی۔ وہ نفسیاتی طور پر ہار چکے ہیں، چونکہ ویسے بھی ہار چکے ہیں تو اس کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ ان کی فضائیہ بالکل گراؤنڈ ہو چکی ہے، مر چکی ہے، راکھ ہو چکی ہے، اور وہ پائلٹس کہاں سے لائیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے انڈیا کے لیے۔ دوسرا سوال جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں دنیا کی، وہ اور جو جہاز دینے والی کمپنیاں ہیں، وہ دونوں انڈیا کو چیزیں دینے سے گھبرا رہی ہیں، چونکہ انڈیا ان کی کمپنیوں کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ وہ کیسے ستیہ ناش کر دیتا ہے کہ دیکھیے، جس دن سے رافیل گرے اور اس دن کے بعد سے رافیل کی جو کمپنی ہے جو بناتی ہے رافیل طیارے، اس کی ویلیو دنیا میں کم ہوئی، اور اتنی کم ہوئی کہ پیرو جیسے ملک نے، جس نے 24 رافیل کا آرڈر دے رکھا تھا، انہوں نے وہ آرڈر منسوخ کر دیا۔ دنیا میں اور بھی ان کے آرڈر منسوخ ہوتے گئے، اور وہ پریشان ہیں کہ ہم نے آخر نکمے اور نااہل پائلٹس کے حوالے رافیل کیوں کر کیے۔ اسی طرح جو یہ ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے S-400، یہ دینے والے بھی سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا، پاکستان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے جس نے یہ سب لتاڑ کے رکھ دیا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پھر انڈیا کے معاشی ماہرین کے سامنے بڑا اہم سوال ہے کہ رائٹر نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ $83 بلین کا نقصان ہوا ہے، لیکن انڈین ماہرین کے مطابق $300 ارب کا نقصان انڈیا کو ہوا ہے۔ اب $300 ارب کا نقصان ایک بڑا نقصان ہے، اور ظاہر ہے اس جنگی صورتحال میں سرمایہ کار کمپنیاں بھی انڈیا سے بھاگنا شروع ہو گئی ہیں۔ انڈیا کے معاشی ماہرین کے لیے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ تیزی سے گرتی ہوئی معیشت کو کس طرح سنبھالا دے۔ انڈیا کے نیتاؤں کے لیے، رہنماؤں کے لیے، یا بی جے پی کے لوگوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے
کہ وہ نہ راجیہ سبھا میں لوگوں کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ لوک سبھا میں لوگوں کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ ہی عوام میں جا سکتے ہیں کہ ایک بلند و باغ داموں کے بعد ایک بری شکست لے کر وہ کس طرح جائیں۔ یہ انڈین رہنماؤں کے سامنے ایک بڑا سوال ہے۔ وہ الیکشن میں کیسے جائیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر ایک سوال ہے انڈین جو سفارتکار ہیں ان کے لیے، کہ وہ تو یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے۔ اب پاکستان ان کے مقابلے میں جو چیزیں لے آیا وہ سویلینز کے ٹھکانوں کو ہٹ کیا گیا تھا پاکستان میں، جبکہ پاکستان نے جواباً صرف فوجی ٹھکانوں کو ہٹ کیا۔ یہ بھی ان کے سامنے ایک بڑا چیلنجنگ سوال ہے۔ ایک چیلنجنگ سوال ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ ان کے میڈیا کے سامنے سوال ہے کہ کس طرح آپ نے فیک نیوز پھیلائیں، کس طرح آپ کا میڈیا کہتا رہا کراچی تباہ ہو گیا، لاہور تباہ ہو گیا اور اسلام آباد اور پتہ نہیں پورا پاکستانی تباہ کر دیا تھا انہوں نے، جھوٹ کی بنیاد پر یہ سارا کچھ پھیلایا گیا۔ اب جب دنیا کے ممالک جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ سچ سامنے لایا ہے، اور پاکستانیوں نے تو ہمیشہ ملبے کے ساتھ چیزیں دکھائی ہیں، اب انڈیا تو ملبہ دکھا نہیں پا رہا تھا، یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے انڈین لوگوں کے لیے۔ انڈین لوگ پوچھتے ہیں، وہ اپنے میڈیا پہ لان تان کر رہے ہیں کہ کیوں ہم سے جھوٹ بولا گیا، کیوں ہم سے ایسی باتیں کی گئیں اور جھوٹ کے پلندے کیوں گھڑے گئے۔ چونکہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ انڈیا ہار رہا ہے، انڈیا کی شکست بتا رہا ہے، اور انڈیا کے جو گرے ہوئے جہاز ہیں وہ دکھا رہا ہے، اور انڈیا کے جو فوجی ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں وہ دکھا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے انڈین لوگوں کے لیے اور انڈین میڈیا کے لیے، اگرچہ انڈین میڈیا کے کچھ کرداروں نے معافی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے۔ پھر ایک سوال بڑا اہم ہے کہ وہ انڈیا جو بڑے دعوے کرتا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر میں انڈیا بہت آگے ہے، پوری دنیا میں یہ بات انہوں نے مشہور کر رکھی تھی کہ آئی ٹی میں انڈیا بڑا بادشاہ ہے، تو ان کی آئی ٹی تو رگڑ کے رکھ دی ہے پاکستان ایئر فورس کے لوگوں نے، اور ان کا سارا جو نظام ہے وہ ہیک کر لیا گیا، اور ان کا ڈیفینس جو ہے وہ آئی ٹی میں شکست کھا گیا۔ تو اس طرح آئی ٹی سیکٹر میں دنیا جو انڈیا کی طرف متوجہ تھی وہ بھی اب متوجہ نہیں رہے گی۔ سو انڈیا کو ایک یہ بھی نقصان ہوا۔ انڈیا خطے میں ظاہر ہے چودراہٹ کا اس کو بھوت سوار تھا، اب اس کا چودراہٹ کا بھوت بھی اتر جائے گا، نکل جائے گا۔ اب یہ ایک اور سوال انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا اہم ہے کہ انڈیا میں جس جگہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جن جگہوں پہ مثلاً مقبوضہ کشمیر ہے، پنجاب ہے، چھتیس گڑھ ہے، میزورام ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، آسام ہے، وہاں کے لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے، وہ تحریکیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور ابھی تو پاکستان نے سکم کو نہیں چھیڑا۔ سکم آپ کو پتہ ہے کہ ایک چکن نیک کے طور پر مشہور ہے، ایک علاقہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، اور اگر آپ سکم کو قابو کر لیں یا وہ چکن نیک جو ہے اس کو قابو کریں تو انڈیا کی 4-5 ریاستیں ویسے ہی انڈیا سے الگ ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے انڈین اکانومی کو بھی نقصان ہوا ہے، انڈین پولیٹکس کو بھی نقصان ہوا ہے، انڈین فوج کو بھی نقصان ہوا ہے، انڈین ایئر فورس کو بھی نقصان ہوا ہے۔ انڈیا کے ساتھ بیرونی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں وہ بھی تعاون نہیں کر رہی۔ اب بھارت پریشان ہے، اور اس نے اس پریشانی کے عالم میں مقبوضہ کشمیر کی ایک لیڈر، کوٹ پتری وزیر اعلیٰ رہی ہیں وہاں کے، مفتی سعید کی صاحبزادی ہیں محبوبہ مفتی، ان کو کہا ہے اور انہوں نے بیان داغا ہے کہ جی امن کے لیے بات ہونی چاہیے۔ اب انڈین سفارتکار جو پہلے پاکستان کو دہشت گرد بنانے پر یا ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، اب دنیا میں وہ سفارتکاری یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ یہ سارا کمال پاکستانی فورسز نے دکھایا ہے۔ اب انڈیا ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ٹیبل پہ آ جائے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے انڈس ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر معاہدے میں کوئی تبدیلی کرنا ہو تو دونوں فریق بیٹھ کے باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں۔ بالکل کرنی چاہیے۔ اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کیا ترمیم ہونی چاہیے۔ ایک تو چناب اور جہلم پر جتنے ڈیم انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں وہ ڈیم ختم کر دیے جائیں، نیا معاہدہ ہونا چاہیے۔ اور جو بیاس، راوی اور ستلج کا پانی روکا ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کے حصے کا پانی ملنا چاہیے، چونکہ انٹرنیشنل لاز ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بلائی سطح پر لوگ رہتے ہیں وہ زیریں سطح کے لوگوں کا پانی نہیں روک سکتے۔ اس میں عالمی قوانین ہیں، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کو
کشمیر کے مسئلے کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ بھی لگے ہاتھوں حل ہو جانا چاہیے, کیونکہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت میں کشیدگی رہے گی. بھارت اب چونکہ جان چھڑوا رہا ہے اور دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ساڑی جان چھڑوا دو, تو اس مرحلے پر پاکستان کو کشمیر کا مسئلہ حل کروا لینا چاہیے. ویسے تو پتہ نہیں مجھے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو انڈین پائلٹ جو سکھ لڑکی گرفتار ہوئی ہے اس کو چائے شائے پلا دی ہوگی, تو یہ ابھینندن کے بعد دوسرا واقعہ ہے کہ ان کے پائلٹ گرفتار ہو گئے ہیں. ویسے انڈین پائلٹس جو ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ان کو تربیت کہاں دی گئی, چونکہ جو یہ ڈاگ فائٹنگ ہے اس میں پاکستان کا کوئی ثانی نہیں. آج کا دن پاکستان کی فتح کا دن ہے اور ہم پاکستان کے لیے سب دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ فتح یاب رکھے. پاکستان زندہ باد.